بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں دیدہ چینل کے ساتھ میں نعمان خان۔ حالیہ دنوں میں ٹویٹر ایپ کے بانی ایلون مسک نے ایک مسلم سیاح ابن بطوطہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ یہ مسلم سیاح کون ہیں؟ جہاں 14ویں صدی میں تاریخ کے عظیم سیاح مارکو پولو یورپ کو دریافت کر رہے تھے، وہیں اسلامی دنیا کی نامور شخصیت ابن بطوطہ نے نہ صرف اسلامی ممالک بلکہ پوری دنیا کو دریافت کرنے میں مصروف تھے۔ 14ویں صدی کے نامور عالم ابن بطوطہ کا تعلق مراکش سے تھا۔ وہ ایک عالم، تحقیقی سیاح اور بالعموم اسلامی دنیا اور اس سے باہر غیر روایتی نامعلوم منازل کے سفر کے ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کا شمار تاریخ کے عظیم ترین سیاحوں میں ہوتا ہے اور ان کا سفرنامہ دی رحلہ عربی ادب کی اہم ترین تخلیقات میں شمار ہوتا ہے۔ ابن بطوطہ 1304 میں تانگیر، مراکش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اسلامی علماء کے ایک خاندان سے تھا۔ انہوں نے اسلامی قانون، الہیات اور فقہ میں تعلیم حاصل کی۔ ابن بطوطہ نے اپنے سیاحتی سفر کا آغاز 1325 میں 21 سال کی عمر میں کیا۔ وہ مکہ کی زیارت پر روانہ ہوئے، جس کا مقصد مذہبی فریضہ تھا۔ یہ سفر ابن بطوطہ کے سیاحتی سفر کا آغاز ثابت ہوا۔ ابن بطوطہ کے سیاحتی نقشہ میں دور جدید کے 40 ممالک، جن میں مراکش، مصر، عراق، فارس، جدید دور کا ایران، ہندوستان، چین اور بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ اس مہم جوئی میں زمینی اور سمندری سفر شامل ہیں۔ متفرق لوگ اور ثقافتوں کی ایک وسیع مشاہدہ کیا۔ دوران سفر بہت دشواریوں، جن میں جہازوں کا ٹوٹنا، ڈاکوؤں کے حملے اور جانوروں کے ساتھ مقابلے شامل ہیں۔ ابن بطوطہ کی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک صحرائے صحارا کو پار کر کے مراکش سے مصر تک پیدل سفر کیا، جو 400 میل سے زیادہ ہے۔ اس نے جزیرہ نما عرب اور بحرہ ہند کے راستے مالدیپ، سری لنکا اور بہت سے دوسرے جزائر کا سفر کیا۔ ابن بطوطہ کا سیاحتی دور 30 سال پہ محیط ہے، جس کے دوران انہوں نے اندازاً 75,000 میل کا فاصلہ طے کیا۔ بڑے شہروں قاہرہ، بغداد اور دلی کے ساتھ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں کی سیاحت کی۔ اس طویل مسافت میں شہنشاہوں اور علاقائی حکمرانوں اور حکام سے بھی ملاقات کی۔ 1333 میں سمرقند میں ترک و منگول فاتح تیمور کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ تیمور کے دربار میں ان کا قیام کئی مہینے پہ محیط ہے۔ وہ حکمران کی دولت اور طاقت سے بہت متاثر ہوئے۔ دلی میں قیام کے دوران دلی کے سلطان کی بیٹی سے شادی ہوئی، جس سے دربار میں ان کا رتبہ بلند ہوا۔ تاہم یہ شادی قلیل مدتی ثابت ہوئی۔ ابن بطوطہ نے جلد ہی اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ 1349 میں ابن بطوطہ کا جہاز ہندوستان کے ساحل پر تباہ کر دیا گیا۔ قزاقوں نے انہیں یرغمال بنا لیا اور کئی ماہ تک قید رکھا۔ غیر معمولی سیاحت اور مہم جوئی کی وجہ سے ابن بطوطہ کا شمار تاریخ کے بلند پایہ با اثر سیاحوں میں ہوتا ہے۔ ان کا سفر نامہ دی رحلہ 14ویں صدی کے دوران اسلامی دنیا کے معاشروں، ثقافتوں اور لوگوں کے بارے میں معلومات کا ایک قیمتی ذریعہ ہے۔ یہ تصنیف ابن بطوطہ کے ذاتی تجربات اور مشاہدات اور شخصیت اور کردار کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر نے اقوام کو اطراف میں بسنے والی دنیا سے روشناس بھی کرایا، متلاشی سیاحوں کی نسلوں کو متاثر کیا، مصنفین، فنکاروں اور فلم سازوں کو ثقافتی حوالے فراہم کیے۔ ابن بطوطہ آج بھی لوگوں کے لیے ارد گرد کی دنیا کو دریافت کرنے اور اس کے بارے میں جاننے کی ترغیب دینے کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ نشاط ثانیہ کے دور میں یورپی سیاح اور علماء ابن بطوطہ سے کافی متاثر تھے۔ نشاط ثانیہ سے مراد تاریخ کا وہ دور ہے جب یورپ میں علمی، ادبی اور فنون لطیفہ کے مختلف اقسام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوئیں، جنہوں نے بالآخر یورپی اقوام کو اندھیروں اور گمنامی سے نکال کر ترقی یافتہ اقوام کی فہرست میں لا کھڑا کیا۔
ابن بطوطہ کا سفر نامہ دی رحلہ نشاط ثانیہ کے دور میں یورپ میں بڑے پیمانے پر پڑھا گیا۔ اس کا فرانسیسی، اطالوی اور انگریزی سمیت کئی یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ غیر ممالک کا جغرافیہ اور ثقافتوں کے بارے میں تفصیل سے یورپی لوگ متوجہ ہوئے۔ دی رحلہ نے یورپیوں کو اسلامی دنیا کے معاشرت، ثقافت اور لوگوں کے بارے میں معلومات کا ایک قیمتی ذریعہ فراہم کیا، جس سے سیاحت اور نئی سمتوں کی تلاش میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 30 سال سے زائد سفر کے بعد ابن بطوطہ 1349 میں مراکش واپس آئے اور اپنے آبائی شہر تانگیر میں سکونت اختیار کی، اور انہوں نے اپنی زندگی کا بقیہ حصہ اپنا سفر نامہ دی رحلہ لکھنے میں صرف کیا۔ ابن بطوطہ کے سفر نے کرسٹوفر کولمبس اور کئی یورپی متلاشیوں کو متاثر کیا، خصوصاً کولمبس ابن بطوطہ کے سفر نامے کو پڑھنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ کولمبس نے کئی سیاحتی سفر کیے، جن میں 1492 کا امریکہ کا مشہور سفر قابل ذکر ہے۔ لیو افریکانس شمالی افریقہ سے 16ویں صدی کا مسافر اور مصنف تھے، جس نے افریقہ کی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں کتاب لکھی۔ وہ ابن بطوطہ کی تحریروں سے بہت متاثر تھے اور ان کے اپنے کام نے یورپی قارئین کو افریقہ کی تاریخ اور ثقافت سے متعارف کرانے میں مدد کی۔ سر رچرڈ برٹن 19ویں صدی کے ایک برطانوی محقق اور مصنف تھے جو اسلامی ثقافت سے متوجہ تھے، اور انہوں نے مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں بڑے پیمانے پر سفر کیا۔ وہ ابن بطوطہ کے سفر سے متاثر ہوا اور 1850 میں مشہور سیاح ابن بطوطہ کی سوانح عمری لکھی۔